کلپ نمبر 1108۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54 سے 57 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ یستعجلونک بالعذاب، تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کا عذاب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور جس دن عذاب کافروں کو ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے کافروں، اب تم دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا کا مزہ چکھو، تو اس دن تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکو گے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ ترجمہ: اے میرے مومن بندوں، بے شک میری زمین وسیع ہے، تم میری ہی بندگی کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب مومن کو کسی سرزمین میں اپنے دین پر قائم رہنا اور عبادت کرنا دشوار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جائے جہاں آسانی سے عبادت کر سکے اور وہاں دین کی پابندی میں دشواریاں درپیش نہ ہوں۔ شان نزول: یہ آیت مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور وہ انتہائی تنگی میں تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے اور وہاں امن بھی ہے۔ نوٹ: ہجرت سے متعلق احکام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 97 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دار فانی کو چھوڑنا ہی ہے، پھر مرنے کے بعد ثواب و عذاب اور اعمال کی جزا کے لیے ہماری ہی طرف تم لوگ پھیرے جاؤ گے۔ تو تم پر لازم ہے کہ ہمارے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کی حفاظت کے راستے اختیار کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔